چاہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں یا بیک گراؤنڈ میں سنتے ہوئے تھوڑی سی سکون بھری شام گزار رہے ہوں، ہم بس خوش ہیں کہ آپ یہاں ہیں۔ ہر ڈیٹیل پکڑنے کی ضرورت نہیں، بس کہانیوں اور حقائق کو اپنے پاس بہنے دیجیے جیسے بھی آپ کو ملے، اور ویڈیوز وہ صرف تھوڑی سی تصویر جھلک کے لیے ہے۔ دیکھنا ضروری نہیں، لیکن مزہ پھر بھی آئے گا۔ تو ایک کپ چائے پکڑیں، آرام سے بیٹھیں اور دنیا کے شور کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں۔ اندھیرے لیبارٹریز میں ابلتے ہوئے برتن کے پاس جھکے ہوئے الکیمسٹ اپنی پوری زندگی ایک افسانوی چیز فلاسفر سٹون کے راز کو ڈھونڈنے میں گزار دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز تھی جو کہتے ہیں کہ سستے میٹل سونے میں بدل سکتی تھی۔ اس فلاسفر سٹون کی تلاش نے بہت سے دانیوں کو پاگلپن کی حد تک لے جا کر چھوڑا اور کچھ طاقتور حکمرانوں کو تباہی کے کنارے پر لا کھڑا کیا۔ سر آئزیک نیوٹن اور ہولی رومن ایمپرر روڈولف II کی تباہی اس کی دو مثالیں ہیں۔ کیمیا، جو آج کل کی کیمسٹری کا پہلا روپ تھا، اس نے بہت خوبصورت خیالات اور فن کو جنم دیا، لیکن ساتھ ہی ایک خطرناک برائی بھی پیدا کی۔ آخر انسان کے دل کو کنٹرول سے زیادہ کیا خراب کرتا ہے؟ کیمیا کا مقصد تھا قدرت پر قابو پانا اور چیزوں کے اصلی روپ کو بدلنا، ایک خداوندی کا جذبہ جو شاید برونز ایج سے چلا آ رہا ہے۔ سب سے اہم اور مقدس کیمیا کا متن ٹیبولا اسمارگڈینا یا انگریزی میں ایمرلڈ ٹیبلٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پرانے مصر کے کیمیا کے بنیادی متن مانا جاتا ہے۔ اتہاس کے مطابق اس تختی میں پرائما میٹیریا کا راز ہے، جو سستے دھات کو سونے میں بدلنے کا آغاز ہے۔ سر آئزیک نیوٹن، جو ماڈرن فزکس کے بانی تھے اور اپنی زندگی کا آخری حصہ اس تختی کے مطالعے میں گزار دیا، انہوں نے اسے اونا ریس کہا، ایک چیز جس سے دنیا بنی۔ ایمرلڈ ٹیبلٹ کوئی کتاب نہیں تھی، لیکن اتہاس میں بہت سے لوگوں نے اپنی پوری زندگی اس کے مشکل پیغام کو سمجھنے میں ضائع کر دی۔ شاید کوئی کامیابی نہیں ملی۔ ایمرلڈ ٹیبلٹ کا مؤلف ہرمیس ٹرسمیجسٹس کو سمجھا جاتا ہے، ایک پرانا اور زیادہ تر گمنام شخص جس کی شناخت مصری گاڈ تھوس یعنی حکمت کا الہ اور یونانی الہ ہرمیس جو کہ روحانی سفر اور پیغام کا الہ ہے، ان کے ملاپ مانا جاتا ہے۔ پرانے روحانی لوگوں نے سکھایا کہ ٹرسمیجسٹس ہرمیس کا پوتا تھا یا کوئی بڑا روحانی استاد تھا جو کئی زندگیوں میں اپنا فلسفہ مکمل کر کے انسانوں کو ہدایت دینا چاہتا تھا۔ ٹرسمیجسٹس کی رائٹنگ سے ہرمیٹسزم کا فلسفہ نکلا، جو فری میسنز اور ہرمیٹک آرڈر آف دا گولڈن ڈان جیسی رازدار تنظیموں کا الہام تھا۔ عیسائی رائٹرز نے لکھا کہ ٹرسمیجسٹس ایک نبی تھا جو اپنے وقت کے مشرکین کے لیے بھیجا گیا، اور وہ حضرت موسیٰ کا ہم اثر تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نے مسیح کے آنے کی پیشگوئی کی اور یہودیت جیسا توحیدی مذہب سکھایا، لیکن بدقسمتی سے اس کا تعلق جادو سے جوڑ دیا گیا۔ یہ نہیں پتہ کہ ایمرلڈ ٹیبلٹ کب بنا، لیکن اس کا پہلا ذکر 1200 سال پہلے ایک عربی متن میں ملا جو کہتا تھا کہ یہ بہت پرانے دستاویز کا ترجمہ ہے، جو شاید اور بھی پرانے اصلی تختی کی نقل تھی۔ کبھی نہ کبھی یہ تختی غائب ہو گئی، لیکن کہتے ہیں کہ اپولونیس آف ٹائانا نے اسے دوبارہ ڈھونڈا۔ یہ ایک ہرمیٹک یونانی فلسفی، روحانی شفا دینے والا اور تالسمانز کا سردار کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ماڈرن اسکالرز کے مطابق اپولونیس 97 AD کے آس پاس جیتا تھا، لیکن کچھ غیر رسمی دانی کہتے ہیں
کہ وہ سکندر اعظم کا ہم اثر تھا اور اس نے سکندر کے حکم پر الیگزینڈریا کے لیے ایک تalisمان بنایا جو شہر کی حفاظت کرتا تھا۔ اپولونیس کیمیا اور جادوئی علموں میں ماہر تھا اور اس کے تalisمان اکثر قیمتی پتھروں یا دھاتوں سے بنتے تھے جو شہروں کو کیڑے مکوڑوں، وبا، موت اور قدرتی آفت سے بچاتے تھے۔ جب ہیلینسٹک دنیا عیسائی مذہب میں تبدیل ہوئی تو اس کے زیادہ تر تalisمان شیطانی سمجھ کر تباہ کر دیے گئے۔ کہانی کے مطابق اپولونیس ایک مشہور یونانی اوریکل کے پاس گیا جس نے اسے بتایا کہ وہ حکمت ہرمیس کی مورتی کے نیچے اپنے شہر ٹائنا میں پائے گا۔ اپولونیس جلدی واپس گیا اور مورتی کے نیچے ایک رازدار راستہ پایا جو ایک گہرے زمین دوز چیمبر تک جاتا تھا۔ وہاں اسے ہرمیس ٹریسمیجسٹس کا مردہ جسم ملا جو سونے کے تخت پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی زمرد کی تختی اور ایک پرانی کتاب جس کا نام تھا علم کا راز اور چیزوں کی وجہ۔ اپولونیس نے دونوں لیے چیمبر بند کیا اور جو اس نے سیکھا وہ اس کی تعلیم کا حصہ بنا۔ اپولونیس کے بعد ایمرلڈ ٹیبلٹ دوبارہ غائب ہو گیا اور اب تک نہیں ملا۔ کچھ کہتے ہیں یہ رومن ایمپرر ہیڈرین کے قصر کے تہہ خانے میں رکھا گیا، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ الیگزینڈریا کی بڑی لائبریری میں تھا جہاں اپولونیس نے اپنے آخری دن گزارے، لیکن وہ لائبریری جل کر خاک ہو گئی۔ کچھ کہتے ہیں کہ سکندر اعظم نے اسے گیزا کے بڑے پیرامڈ میں چھپایا اور یہ 330 BC میں مصر میں سب کے سامنے رکھا گیا۔ ایک اور افسانوی بات ہے کہ آسمانی مخلوق نے اسے زمین کے اندر ایک رازدار لائبریری میں چھپا دیا۔ کلیمنٹ آف الیگزینڈریا، ایک پہلے عیسائی فلسفی، نے کہا کہ ہرمیس اور تھوس کی 42 مقدس تختیاں تھیں جن میں ایمرلڈ ٹیبلٹ بھی شامل تھیں اور یہ زمین کے اندر ایک تہہ خانے میں چھپائی گئیں جب تک انسان اس علم کے قابل نہ ہو۔ یہ تختی مستطیل تھی اور زمرد کے ایک ٹھوس پتھر سے بنی تھی، لیکن شاید یہ ہرا شیشہ، جیڈ یا جیسپر تھا۔ اس پر فونیشین یا پرانی سیمیٹک زبان میں یہ لفظ کنڈے تھے، جو نیچے ہے وہ اوپر کے جیسا ہے اور جو اوپر ہے وہ نیچے کے جیسا ہے، تاکہ ایک چیز کے عجوبات پورے ہو سکیں۔ سب چیزیں ایک وجود کے ذریعے بنی اور اس ایک سے سب چیزیں نکلیں۔ اس کا باپ سورج ہے، ماں چاند۔ یہ پوری زمین پر مکمل ہے۔ اگر اسے زمین میں بدلا جائے تو زمین کو آگ سے، نرم کو سخت سے الگ کرو، ہوشیاری اور سمجھداری سے کام لو۔ زمین سے آسمان تک بلندی سے جاؤ اور نیچے اور اوپر کی طاقتوں کو جوڑو۔ اس طرح تم پوری دنیا کی روشنی پاؤ گے اور ہر اندھیرا دور ہو جائے گا۔ یہ چیز طاقت سے بھی زیادہ طاقتور ہے کیونکہ یہ ہر نرم چیز پر غالب آتی ہے اور ہر سخت چیز میں گھس جاتی ہے۔ اس سے دنیا بنی۔ ایمرلڈ ٹیبلٹ صرف 14 بندوں کی ہے اور اس کے مشکل پیغام میں کائنات کے راز چھپے ہیں۔ صدیوں میں دانیوں نے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی۔ سر آئزیک نیوٹن، ڈاکٹر جان ڈی، ایڈورڈ کیلی، سیموئل میکگریگور ماتھرز، سیٹنسٹ جیسے ایلیسٹر کراؤلی اور راجر بیکن کچھ نام ہیں۔ آج بھی اسے سمجھا اور دوبارہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ سب سے عام سمجھ یہ ہے کہ یہ تختی کسی بھی سمپل ایلیمنٹ کو سونے میں بدلنے کے 7 مرحلوں کا طریقہ بتاتی ہے: کیلسینیشن، ڈیسولوشن، سیپریشن، کنجنکشن، فرمنٹیشن، ڈسٹلیشن اور کوایگولیشن۔ لیکن کیمیا کے اندھیرے اتہاس کے بعد ماڈرن روحانی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تختی دھات بدلنے کا طریقہ نہیں بلکہ روح کی ترقی اور اپنے آپ کو سمجھنے کا رمز ہے۔ شاید یہ بڑے سوچنے والے غلط جگہ ڈھونڈ رہے تھے اور انہیں اس علم کو اپنے اوپر لگانا چاہیے تھا، نہ کہ ناکام کوششوں میں۔
تختی کا سب سے اہم جملہ شاید پہلے بند میں ہے، جیسا اوپر ویسا نیچے، ایز ابو سو بلو۔ یہ چھوٹا سا جملہ روحانی لوگوں کو صدیوں سے الہام دیتا ہے۔ یہ انسان اور کائنات کے رشتے کو بالکل دکھاتا ہے۔ ہم اور کائنات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ مؤلف پولو کویلو نے لکھا، میں نے سیکھا کہ بہت سے کیمیاگر اپنی تقدیر کو سمجھے اور دنیا کی روح، فلاسفر سٹون اور زندگی کا امرت ڈھونڈ لیا، لیکن سب سے بڑی بات میں نے سیکھا کہ یہ چیزیں اتنی سادی تھیں کہ ایک زمرد پر لکھی جا سکتی ہیں۔ آپ ایمرلڈ ٹیبلٹ کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہرمیس ٹرسمیجسٹس اصل میں کون تھا اور اس نے اپنی پہچان کیوں چھپائی؟ کیا اصلی تختی کبھی دوبارہ ملے گی؟ آپ کے خیالات نیچے کمنٹ میں بتائیں۔